کلپ نمبر 308۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 106 سے 108 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ: تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب عز و جل کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور کفار کی بے ہودہ گوئیوں کی طرف التفات نہ کرو۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی تسکین خاطر ہے کہ آپ علیہ السلام کفار کی یاوہ گوئیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح دلیلوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور برا نہ کہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں، مگر ان ناخدا شناس جاہلوں نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے شان الہی میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کر دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار طاعت و ثواب ہے، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کفار کی بد گوئیوں کو روکنے کے لیے اس کو منع فرمایا گیا۔ ابن انباری کا قول ہے کہ یہ حکم اول زمانے میں تھا، جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی کہ کفار کو رب عز و جل کی شان میں گستاخی سے روک سکیں تو انہیں اس کی اجازت مل گئی، ورنہ تو خود قرآن کریم میں شیطان اور بتوں اور سردانہ قریش کی برائیاں بکثرت بیان کی گئی ہیں۔ آیت وَلَا تَسُبُّوا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر غیر ضروری عبادات ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ واعظ و عالم اس طریقے سے واعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور فساد اور مار پیٹ تک نوبت پہنچے۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کے متعلق کی قوی اندیشہ ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ کبھی ضد سے انسان اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ عز و جل کو مانتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کی ضد میں اللہ عز و جل کی شان میں بھی بے ادبی کرتے تھے۔ یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا دوستو، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو ڈس لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ تو ضرور کیجیے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ آپ کے من میں کوئی سوال ہے، سجھاؤ ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا دوستو۔ تھینک یو دوستو۔